تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی خاموش سی چیز پر بات کرنے والے ہیں۔ مطلب کوئی بہت شور مچانے والی یا ڈرامائی سوچ نہیں، بس ایک ہلکی سی دستک جو اکثر رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے یا کسی لمبی گفتگو کے اختتام پر۔ بالکل۔ اور وہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی مانگ رہا ہوں، یا میرا وجود دوسروں پر بوجھ ہے۔ ہاں بالکل یہی۔ اور سوچیں کیا ہو اگر وہ خوبی جس پر ایک انسان کو سب سے زیادہ فخر ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے جذبات کو بغیر کہے سمجھ جانا اور کبھی کسی پر بوجھ نہ بننا، دراصل کوئی ہمدردی ہو ہی نہ۔ مطلب کیا یہ بظاہر اتنی پازیٹیو لگنے والی عادت محض مسترد ہونے سے بچنے کا ایک دفاعی نظام ہو سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جو ہمیں اپنی نام نہاد اچھائیوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم ان رویوں کا نفسیاتی سطح پر مطالعہ کرتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ جسے لوگ عام طور پر دوسروں کا لحاظ رکھنا سمجھتے ہیں، وہ دراصل اپنی ذات کی نفی یعنی سیلف اریجر۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں آسان بنا رہا ہے۔ جی بالکل، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ہی وجود کو اور اپنی ضروریات کو سمیٹ کر اتنا چھوٹا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نظر آنے ہی بند ہو جائیں۔ چلیں اس بات کی تہہ کھولتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نفسیاتی عمل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں یہ رویہ کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے۔ بالکل، یہ وہ حقیقت ہے جو بہت سے لوگ روزانہ جیتے ہیں۔ ہاں، مطلب یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب کوئی شخص کسی سے مدد مانگتا ہے اور سامنے والا زبان سے تو ہاں کہہ دیتا ہے، لیکن اس کے چہرے کی تھکاوٹ یا ماتھے کی ہلکی سی شکن کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر رات کے سناٹے میں جب دماغ کو دن بھر کی روکی ہوئی باتیں سوچنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ انسان خود کو کوسنے لگتا ہے کہ مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یا سب کے اپنے اتنے مسائل ہیں، میں کیوں خامخواہ اپنے مسائل کا ٹوکرا لے کر ان کے پاس چلا گیا۔ او ہاں، اور یہیں سے وہ خطرناک بیانیہ جنم لیتا ہے جسے ایک انسان برسوں تک بڑی خاموشی سے اپنے اندر پالتا رہتا ہے۔ یہ مان لینا کہ کسی شخص کی موجودگی یا اس کی ضروریات ایک ایسی قیمت ہے جو اس کے آس پاس کے لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان کچھ نہ مانگنے کے فن میں ماہر ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ اس بات میں مہارت حاصل کر لیتا ہے کہ جب کوئی پوچھے او کیا حل ہے، تو وہ اندر سے مکمل طور پر بکھرتے ہوئے بھی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یعنی وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جو سب کو جوڑے رکھتا ہے، لیکن خود اس وقت ٹوٹ کر روتا ہے جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ 100% یہی ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر نا مجھے گاڑی کے شاک ابزاربر کی یاد آ رہی ہے۔ مطلب یہ رویہ بالکل ویسا ہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے ذرا بتائیں؟ دیکھیں، شاک ابزاربر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ سڑک کے تمام جھٹکوں اور اونچ نیچ کو خود برداشت کرتا ہے تاکہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے باقی مسافروں کو ایک پرسکون اور ہموار سفر مل سکے۔ بالکل۔ لیکن اس عمل میں ہوتا کیا ہے؟ وہ مسلسل دباؤ اور رگڑ برداشت کرتے کرتے اندر ہی اندر گھس جاتا ہے، مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو تب تک اس کی تباہی کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ ایک دن اچانک کام کرنا نہ چھوڑ دے۔ ہم بھی اپنے رشتوں میں اکثر یہی شاک ایبزاربر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ تشبیہ اس رویے کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ شاک ابزاربر کی طرح جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کا کام صرف اور صرف صدمات کو جذب کرنا ہے، تو وہ اپنی ہی تباہی کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس سوچ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے لیے ایک بوجھ ہے۔ مطلب یہ کوئی جینیاتی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ یہ سوچ کر دنیا میں نہیں آتا کہ اس کی ضروریات دوسروں کے لیے زحمت ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رویہ وقت کے ساتھ سیکھا گیا ہے، اسے باقاعدہ تعمیر کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ احساس سالوں میں چھوٹے چھوٹے واقعات سے بنتا ہے۔ ایک سبق جو انسان بار بار سیکھتا ہے کہ تمہاری ضروریات زحمت کا باعث ہیں۔ ذرا رکیے، مجھے یہاں ایک شدید الجھن ہو رہی ہے اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت سے لوگ اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے۔ جی بتائیں۔ اگر کوئی انسان اپنے تھکے ہوئے والدین کا خیال رکھ رہا ہے یا وہ اپنے دوستوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بری بات کیسے ہو گئی؟ مطلب کیا یہ ایک اچھے اور ہمدرد انسان کی نشانی نہیں ہے؟
ماہرین نفسیات اس اچھی عادت کو اپنی ذات کی نفی کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی جائز سوال ہے اور اس فرق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، دوسروں کا لحاظ رکھنا ایک شعوری انتخاب ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، وہ اندر سے پرسکون ہے اور وہ اپنی خوشی سے کسی دوسرے کی سہولت کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اپنی ذات کی نفی کوئی انتخاب نہیں ہے، یہ خوف کے تحت پیدا ہونے والا ایک اضطراری رویہ ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں انسان یہ مان لیتا ہے کہ اگر اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو بدلے میں اسے مسترد کر دیا جائے گا، اس سے پیار چھین لیا جائے گا یا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعوری فیصلہ نہیں بلکہ بقا کی ایک جنگ ہے۔ اگر ہم ان بنیادوں کی بات کریں جو بچپن میں پڑتی ہیں تو وہ کیسی لگتی ہیں؟ دراصل اکثر اوقات یہ بہت عام سی خاندانی حرکیات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک گھر میں ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی جذباتی برداشت کی حد مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اور بچہ جو فطری طور پر ایک سینسیٹیو ریڈار کی طرح ہوتا ہے، وہ اس صورتحال کو بہت جلدی بھانپ لیتا ہے۔ بالکل، جب وہ کوئی کھلونا مانگتا ہے یا صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کھیلے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین کے چہرے پر ایک گہری تھکاوٹ یا بیزاری چھا جاتی ہے۔ بچے کا نظام اعصاب اس رد عمل کو ایک خطرے کے طور پر لیتا ہے۔ یعنی وہ بچہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے والدین تھکے ہوئے ہیں، بلکہ وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ میری ضروریات ایک مسئلہ ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے، اور چونکہ ہر بچے کے لیے اپنے والدین کی توجہ اور پیار اس کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پر اپنی حکمت عملی بدل لیتا ہے۔ وہ سیکھ لیتا ہے کہ اگر وہ کم جگہ گھیرے گا، اگر وہ کم مانگے گا تو شاید اس کے والدین مسکرائیں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے نفسیات میں تشویشناک وابستگی یعنی اینکشس اٹیچمنٹ اور خود کو خاموش رکھنے کا رویہ کہا جاتا ہے۔ دماغ یہ فارمولا بنا لیتا ہے کہ ضروریات کا اظہار کرنے کا مطلب ہے دوریاں پیدا کرنا۔ اوہو، تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی یہ صلاحیت دراصل کوئی خوبی نہیں بلکہ مسترد ہونے کے درد سے بچنے کا ایک دفاعی نظام ہے۔ اور یہ رویہ صرف بچپن تک تو محدود نہیں رہتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بعد کی زندگی میں کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسی دوستی بھی اس رویے کو پختہ کر سکتی ہے۔ ہاں، اس کی ایک عام مثال وہ دوستیاں ہو سکتی ہیں جہاں تعلق مکمل طور پر ایک طرفہ ہوتا ہے۔ مطلب ایک انسان رات کے 3 بجے تک جاگ کر اپنے دوست کو کسی صدمے سے نکالنے میں مدد کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کچھ دن بعد جب اس انسان کا اپنا دن بہت برا گزرتا ہے اور وہ سہارے کے لیے اسی دوست کو میسج کرتا ہے، تو وہ دوست گھنٹوں جواب نہیں دیتا یا کوئی بہت روکھا سا جواب دے کر بات ختم کر دیتا ہے۔ اور جب ایسے واقعات بار بار ہوتے ہیں تو دماغ ان تلخ تجربات کو ایک فائل میں محفوظ کر لیتا ہے کہ آئندہ مجھے کسی سے کچھ نہیں مانگنا، کیونکہ جب میں مانگتا ہوں تو مجھے تکلیف ملتی ہے۔ اور اسی مایوسی سے بچنے کے لیے انسان ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام دیوار تو نہیں ہوتی نا جو دوسروں کو باہر روکنے کے لیے بنائی جائے؟ نہیں، دراصل یہ ایک ایسی دیوار ہوتی ہے جس کا مقصد اپنی ہی ضروریات کو اندر قید رکھنا ہوتا ہے، تاکہ وہ کبھی باہر نہ آئے اور انسان کو وہ تکلیف دوبارہ نہ سہنی پڑے جب کوئی کہے کہ ابھی نہیں، میں مصروف ہوں۔ اس دفاعی نظام کو نا میں ایک ریڈار سسٹم کی طرح دیکھتی ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ریڈار کا کام مسلسل اپنی لہریں باہر بھیجنا ہے تاکہ خطرے کو وقت سے پہلے بھانپ سکے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ جو انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے وہ بھی ایسا ہی ایک جذباتی ریڈار بن جاتا ہے۔ وہ محفل میں بیٹھ کر ہر شخص کی آواز کا اتار چڑھاؤ اور ماتھے کی شکنیں سکین کر رہا ہوتا ہے تاکہ پہلے سے اندازہ لگا لے کہ سامنے والا کب پریشان ہے۔ اور اس ریڈار والے استعارے میں ایک اور گہری بات ہے۔ جس طرح ریڈار مسلسل لہریں باہر بھیجنے کی وجہ سے اپنی ساری توانائی ضائع کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ انسان بھی اپنی ساری جذباتی توانائی دوسروں کو پڑھنے میں صرف کر دیتا ہے۔ مطلب وہ خود مکمل طور پر خالی ہو جاتا ہے؟ جی، اور اس کا نتیجہ ایک انتہائی خوفناک کیفیت کی صورت میں نکلتا ہے جسے ہم جذباتی ناخواندگی یا ایموشنل الٹریسی کہتے ہیں۔ جذباتی ناخواندگی؟ ہاں، یہ انسان دوسروں کے احساسات پڑھنے میں تو اتنی روانی حاصل کر لیتا ہے کہ سیکنڈوں میں کمرے کا ماحول بتا سکتا ہے، لیکن جب بات اس کے اپنے اندر کی آتی ہے تو وہ مکمل طور پر ان پڑھ ثابت ہوتا ہے۔ یہ کتنی عجیب اور تکلیف دہ حقیقت ہے۔ ایک انسان دنیا بھر کے دکھ سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے۔
وہ اپنے ہی اندر کے شور کو الفاظ نہیں دے پاتا۔ اور یہ جذباتی ناخواندگی اسے تحفظ فراہم نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک انسان کے لیے سب سے تنہا کر دینے والا تجربہ ہے۔ وہ لوگوں کی بھیڑ میں، محفلوں میں بیٹھ کر بھی اندر سے مکمل طور پر تنہا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے جال سے باہر کیسے آیا جائے؟ کیونکہ اب جب ہم اس جذباتی ناخواندگی کی بھاری قیمت دیکھ چکے ہیں تو ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ بالکل، ہمیں ان جھوٹے بیانیوں کو توڑنا ہوگا جو دماغ نے ہماری حفاظت کے نام پر بنائے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن سالوں کی کنڈیشننگ کے بعد وہ احساس تو بالکل سچا لگتا ہے نا؟ دماغ تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم بہت زیادہ مانگ رہے ہو۔ ہاں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ کسی سے تعلق قائم کرنا، کسی کا سہارا ڈھونڈنا، سنے جانے کی خواہش رکھنا، اور کبھی کبھار کسی کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جانا اور اس کا پھر بھی ساتھ کھڑے رہنا۔ جی، یہ کوئی ایسی ضرورتیں نہیں ہیں جنہیں ہم حد سے زیادہ کہیں، یہ تو انسان ہونے کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اور جس شخص نے سالوں سے ان بنیادی ضرورتوں کو اکیلے سنبھالا ہوا ہے وہ دراصل مضبوط نہیں ہے، وہ صرف تنہا ہے۔ 100%۔ اس نقطے پر مجھے مشہور مفکر جم روہن کا ایک قول یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص وہ چیز نہیں دے سکتا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اور میں اس میں آج کی گفتگو کے حوالے سے ایک بات شامل کرنا چاہوں گی کہ انسان وہ چیز کبھی وصول بھی نہیں کر سکتا جسے وہ مانگنے کی خود کو اجازت ہی نہ دے۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کو اپنے مسائل کا بوجھ نہ دے کر ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے دکھ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جبکہ جن لوگوں کو بچانے کے لیے انسان خود کو سمیٹ لیتا ہے وہ اتنے کمزور نہیں ہوتے۔ وہ اس رشتے میں رکنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ راج شمانی کی بھی ایک بات ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی رشتے کے ساتھ سب سے خطرناک کام جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ دکھاوا کرنا ہے کہ ایک انسان کو اس رشتے سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ خطرناک اس لیے ہے کیونکہ بالآخر انسان اس رشتے کے اندر ہی غائب ہو جاتا ہے اور پیار کرنے والوں کے درمیان بھی اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یعنی ہم نے سب کچھ اکیلے برداشت کرنے کو جو ہمت اور بہادری سمجھ رکھا ہے، در حقیقت مدد مانگنا کوئی کمزوری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑی بہادری ہے جو شاید اس شخص نے ابھی تک نہیں کی۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سالوں تک اپنی ضروریات کو اکیلے سنبھالنا طاقتور ہونا نہیں بلکہ تنہا ہونا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا اور چپ رہنا کسی کی مدد نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اختتام پر میں ایک نیا زاویہ سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جب ہم دوسروں پر بوجھ نہ بننے کے لیے اپنی ضروریات مکمل طور پر چھپا لیتے ہیں تو کیا ہم واقعی انہیں تکلیف سے بچا رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا ہم انہیں اپنے آپ کو جاننے، ہم سے سچا تعلق قائم کرنے اور ہمارے قریب آنے کے موقع سے ہی محروم کر دیتے ہیں؟ شاید ایک رشتے میں سب سے بڑا بوجھ وہ دیوار ہے جو ہم انہیں بچانے کے نام پر کھڑی کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا خیال ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ دیوار جو سامنے والے کو یہ خاموش پیغام دیتی ہے کہ اسے ہماری زندگی میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہے، اور یہ کسی بھی بوجھ سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم نے جو تہیں کھولی ہیں، امید ہے کہ وہ ایک نیا راستہ فراہم کریں گی۔ آج کے لیے ہماری گفتگو یہیں تک تھی۔ ایسے ہی مزید تفصیلی جائزوں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔